احمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی رائے صاحب، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پورے جموں کشمیر میں جو ہے بہت بے روزگاری ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ مجھے لگتا ہے یہاں پہ بینگ اے یوتھ جو میں دیکھ رہا ہوں، ان امپلائمنٹ از ایٹ اٹس پیک ایز کمپیئر ٹو ادر اسٹیٹس۔ ریسنٹلی ہم نے آرمی کی بھرتی دیکھی، اس میں ہم نے دیکھا کہ کچھ لڑکوں کو تو نمبرز بھی نہیں ملے بیچاروں کو، وہ پارٹیسپیٹ نہیں کر پائے ریلی میں۔ یہاں آپ دیکھیے کلاس فورتھ کا کوئی پوسٹ نکلتا ہے، اگر 100 پوسٹ نکلیں گے یا کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے 200 پوسٹ نکلیں گے، ہزاروں کی تعداد میں فارم بھرے جاتے ہیں۔ واٹ ڈز دیٹ انڈیکیٹ؟ اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ ان امپلائمنٹ بہت زیادہ ہے۔ ہمارے بھائی یہاں پہ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، اس کے بعد اب بیچارے وہ ڈپریشن میں جا رہے ہیں۔ اینڈ اس کے حوالے سے ہمیں چاہیے کہ ہمیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم اس ان امپلائمنٹ کو کیسے ختم کریں۔ ریسنٹلی آپ نے دیکھا عمر عبداللہ صاحب بھی وہ سینٹر گئے، انہوں نے ہوم منسٹر صاحب سے ملاقات کی، انہوں نے پرائم منسٹر صاحب سے ملاقات کی۔ دیکھیے میری ان سے سجیشن ہے کہ شال اوڑھنے سے یا گلدستے دینے سے کام نہیں بنتا ہے۔ آپ وہاں بات چھیڑیے کہ یہاں پہ انویسٹرز کو لایا جائے، بٹ مجھے نہیں لگتا عمر صاحب یہ بات چھیڑیں گے، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ جو سیاست کی ہے وہ 370 کے اوپر کی ہے۔ میں اپنے لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں آخر 370 ہے کیا، میں بار بار یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دیکھیے 370 کا مطلب تھا، پہلے میں آپ کو یہ بولتا ہوں، 370 کا اس کا جو مزہ وہ بس یہاں کے پولیٹیشنز لیتے تھے۔ ایک عام انسان کو 370 کا کوئی فائدہ نہیں تھا، ٹو بی ویری آنیسٹ، کچھ بھی فائدہ نہیں تھا۔ اب 370 جب ہم سے لیا گیا، اب فائدہ ہے یہاں کے لوکل کو۔ میں سمجھاتا ہوں آپ کو کیسے۔ دیکھیے نہ میں یہاں پہ کسی پارٹی کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں نہ کچھ، آئی ایم جسٹ ٹیلنگ یو دی ٹروتھ۔ 370 جب چھینا گیا، اس کا مطلب یہ ہے اب کہ 95% آف دا لینڈ جو ہے وہ ٹرانسفر ہوگی ود ان دا ریسیڈنٹس آف جموں اینڈ کشمیر، یعنی کہ خالی جو جموں کشمیر کے باشندے ہیں ان کے آپس میں وہ سیل اور خرید فروخت کر سکتے ہیں اب زمینوں کی۔ بچا جو 5% لینڈ ہے وہ رکھا گیا ہے انڈسٹریل پرپز کے لیے، اینڈ آئی تھنک دیٹس اے ویری گڈ اسٹیپ۔ اگر یہاں پہ کمپنیز آئیں گی، انویسٹرز آئیں گے، دیکھیے آپ دبئی کی بات کریں گے تو دبئی میں خالی دبئی کے انویسٹرز نہیں ہیں، دبئی میں فارن کنٹریز سے بھی انویسٹرز آتے ہیں، تب جا کے دبئی ڈیولپ ہوئی ہے۔ کشمیر کیسے ڈیولپ ہوگا؟ جب ہم اپنی سوچ بدلیں گے۔ دیکھیے فرسٹ آف آل میری ریکویسٹ ہے آپ سے، اپنی سوچ بدلیے۔ 370 کا جو یہ مسئلہ ہے، یہ آپ جو 370 کا جو یہ مسئلہ ہے جو آپ کے دماغ میں رکھا گیا ہے، ہمیشہ اللہ پاک کی قسم 370 کے نام پہ صرف پالیٹکس کی گئی ہے۔ مجھے بتائیے 370 کا ایک فائدہ مجھے بتائیے آپ لوگوں کو کیا تھا؟ اب میں بتاتا ہوں 370 ہٹنے سے کیا فائدہ ہے آپ کو۔ جیسا کہ میں نے بولا 5% آف دا لینڈ جو رکھی گئی ہے لیز کے لیے دی جائے گی انڈسٹریل پرپز کے لیے، اس سے فائدہ کن کو ہے؟ اس سے فائدہ ہم کو ہی ہے۔ اگر اس درواز تھا وہ بند یور دمون آسنے ایکسکوز کر انویسٹیج، سو ہمیں چاہیے، میں نے ایک سٹیپ اٹھایا ہے اینڈ آئی تھنک آئی ہوپ کہ میرے لوگ اس کو ایکسیپٹ کریں گے۔ میں ٹرائی کروں گا یہاں پہ انویسٹرز کو لانے کی، کیونکہ مجھے برداشت نہیں ہوتا میرا بھائی گھر پہ پڑھا لکھا گھر پہ پڑھا رہے، تم سن مول تم سن مل مج تمس عمر کیا ونان پونسہ لگمت سہ بنومت، پتہ سہ کران ایکسپیکٹ میں دی پن بچہ رزلٹ، بٹ انفارچونیٹلی یہاں پہ اتنے جابس ہے نہیں، جاب کریشن کہاں سے ہوگی؟ وی ہیو ٹو کریٹ اٹ نا۔ سو اس کے لیے میں نے ایک اسٹیپ اٹھایا ہے کہ میں یہاں پہ انویسٹرز کو لاؤں گا جو یہاں پہ انویسٹ کریں گے، چاہے دبئی سے آئیں گے، USA سے آئیں گے یا ہمارے اپنے کنٹری سے آئیں گے۔ جو بھی انویسٹر آئے گا یہاں پہ کمپنی بنائے گا یا کچھ فرم بنائے گا، اس سے امپلائمنٹ جنریٹ ہوگا، یہاں کے لڑکے ایڈجسٹ ہو جائیں گے، اس سے وہ فائدہ ہے 370 ہٹنے کا۔ سو میرے اپنی سوچ کو بدلیے۔ یہ پرانی جو سوچ تھی آپ کے دماغوں کے ساتھ، ہمیشہ یہ آپ کے جذباتوں کے ساتھ کھیلا گیا ہے ہمیشہ۔ میری ریکویسٹ ہے آپ سے، پلیز اس سوچ کو بدلیے، چینج ہو جائیے۔ لیٹس میک اے نیو کشمیر۔ آئی لو مائی کشمیر، آئی لو یو پیپل۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ خوش رہے، میں چاہتا ہوں کہ میرے جموں کشمیر میں امن رہے، سکون رہے اور خوشحالی رہے۔